بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان جو مورد گفتگو ہے بیع فضولی کے بطلان پر مزید دلائل اور ان کا نقد ہے، کہ اسی عنوان کو ہم سابقہ چند درسوں میں بیان کر رہے تھے، اسی تسلسل میں آج آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ اور آج کے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان جو مورد گفتگو ہے وہ روایت قاسم بن فضل اور توقیع صفار کا جواب ہے، کہ ان روایات کے حوالے سے شیخ انصاری کیا مناقشہ رکھتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں، آج بیان ہوگا۔ اور پھر بیع فضولی کے بطلان پر اجماع کا دعویٰ اور اس دلیل کا رد بیان ہوگا، اور اس طرح وقت رہا تو پھر ایک اور دلیل کہ مال غیر میں عقلاً اور نقلاً عدم جواز تصرف سے بطلان پر دلیل اور نقد، کہ اس تیسرے مورد میں جہاں عدم جواز تصرف سے دلیل قائم کی جاتی ہے بیع فضولی کے بطلان پر، پھر شیخ انصاری اس کے اندر مناقشہ رکھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ روایت قاسم بن فضل اور توقیع صفار کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا رِوَایَةُ الْقَاسِمِ بِن فَضْلِ، کہ ان تمام روایات کا مناقشہ اور جواب واضح ہوا، لیکن روایت قاسم بن فضل جو باقی رہتی ہے ان روایات میں سے فلا دلالت فیہا الا علی عدم جواز اعطاء الثمن للفضولی، اس روایت کو اگر دیکھا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دلالت نہیں ہے، مگر کس چیز پر دلالت ہے؟ مگر اس پر کہ فضولی کو ثمن دینا جائز نہیں ہے، چونکہ وہاں پر وہ خاتون تھی جس کے بعض قطائع کو اس نے خریدا تھا، اور پھر امام ابھی تک اس نے ثمن نہیں دیا تھا، تو امام نے شدت سے امتناع کیا اسے کہ وہ ثمن اس کے حوالے نہ کرے، چونکہ وہ مالک نہیں تھی۔ تو یہاں پر اس روایت کی دلالت نہیں ہے، مگر اس پہ کہ ثمن کا اعطاء فضولی کو جائز نہیں ہے، لأنہ باع ما لا یملک، اس لیے کہ اس نے بیچا ہے وہ جو ہے متاع اور وہ چیز اس نے بیچی ہے کہ لا یملک، جس کا وہ مالک نہیں ہے، لہٰذا جائز نہیں ہے اعطاء ثمن اس کو، یعنی دوسرے الفاظ میں قبض اور اقباض درست نہیں ہے بیع فضولی کے اندر، یہ بات تو درست ہے، اس کی روایت کی دلالت اسی مطلب پر ہے، وَهَذَا حَقٌ، اور یہ مطلب حق ہے، لا ينافي صحة الفضولی، ایک طرف سے یہ مطلب درست ہے کہ ہم بیع فضولی کے اندر خود قائل ہے اس بات کے کہ قبض و اقباض درست نہیں ہے، اس کے اندر حرام ہے، لیکن یہ منافات نہیں رکھتا مطلب صحت فضولی سے، کہ ہم کہیں کہ بیع فضولی درست ہے اور اگر مالک اجازت دے تو وہ معاملہ اس کے لیے واقع ہوگا۔ اس روایت سے بیع فضولی کی جو ہے وہ کا بطلان جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور وہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ مناقشہ اور جواب اس روایت کے حوالے سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ اما توقیع صفار، اور وہ جو توقیع صفار ہے جس میں امام حسن عسکری جو ہے وہ صفار کو لکھتے ہیں، وہ توقیع جس کے اندر اس کا ظہور کس بات میں تھا کہ بیع جائز نہیں ہے ما لا یملک میں، فرماتے ہیں کہ فظاہر منہ نفی جواز البیع فی ما لا یملک، یعنی اس توقیع سے ظاہر کیا مطلب ہے؟ یہ کہ بیع جائز نہیں ہے اس میں کہ فی ما لا یملک، اس چیز میں کہ جس کا وہ مالک نہیں ہے، یعنی اس سے ظاہر یہ جواز بیع کی نفی ہے، بمعنی وقوعہ للبائع، اس معنی میں اس بیع کے جواز کی نفی، اس معنی میں کہ وہ بیع کس نوعیت کی بیع جس کے جواز کی نفی ظاہر ہے اس روایت سے، وہ بیع اس معنی میں کہ واقع ہو للبائع، یعنی وہ بیع واقع ہو بائع کے لیے علی جہت الوجوب واللزوم، لزوم اور وجوب کی جہت سے، یعنی ہم کہیں کہ فضولی جب یہ معاملہ انجام دیتا ہے تو وہ بیع اس بائع کے لیے فضولی کے لیے بنابر وجوب لزوم واقع ہو جاتی ہے، اس معنی میں اس بیع کے جواز کی نفی ہے اس روایت سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی روشن ہے کہ یعنی بائع کے لیے وہ لازم نہیں ہے، اس کو تو ہم بھی قبول کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ منافات نہیں رکھتا یہ مطلب بیع فضولی کی
صحت کا جو یہاں پر مورد گفتگو مطلب ہے۔ وَيُؤَيِّدُهُ تَصْرِيحُهُ علیہ السلام، اور اسی مطلب کی تائید کرتی ہے امام علیہ السلام کی تصریح بعد تلک الفقرہ، اس فقرے کے بعد۔ کس بات سے امام تصریح کر رہے ہوتے ہیں؟ بوجوب البیع فیما یملک، کہ بیع واجب ہوتی ہے فیما، اس چیز میں کہ جس کا وہ مالک ہے، یعنی اگر وہ مالک ہے کسی چیز کا اور بیع کرتا ہے تو یہاں بیع واجب ہے، لازم ہے۔ یہیں سے اس مطلب کی تائید ہوتی ہے کہ جہاں پر پھر امام نے نفی کر دی بیع ما لا یملک کی، تو وہاں پر مقصود کیا ہے؟ وہاں پر مقصود یہ کہ یعنی وہ بیع لازم نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی اسی بائع کے لیے۔ بس فلا دلالت علی عدم وقوع لمالک اذا جاز، بس دلالت نہیں ہے اس کی اس بات پر کہ وہ بیع مالک کے لیے واقع نہیں ہوتی جب وہ اجازت دیتا ہے، نہیں، اس پر اس کی دلالت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ بیع مالک اجازت دے دیتا ہے تو وہ بیع واقع ہوتی ہے مالک کے لیے، عدم وقوع پر دلالت اس روایت میں نہیں ہے۔ یہ تمام روایات بیان کرنے کے بعد اور پھر مناقشے بیان کرنے کے بعد، نقد کے بعد، شیخ انصاری یہاں پر تبصرہ کرتے ہیں، آخر میں نتیجہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْإِنصَافُ أَنَّهُ لَا دِلَالَةَ فِي تِلْكَ الْأَخْبَارِ، نتیجہ یہ کہ خلاصتاً کلی اس تمام گفتگو کا یہ کہ انصاف اور حق یہ کہ دلالت نہیں ہے ان روایات کے اندر بِأَسْرِهَا، تمام کی تمام ان روایات میں دلالت نہیں ہے علی عدم وقوع بیع غیر المالک للمالک اذا جاز، یعنی دلالت نہیں ہے ان روایات میں اس مطلب پر کہ غیر مالک کی بیع واقع نہیں ہوگی خود مالک کے لیے جب وہ اجازت دے، اس پر دلالت نہیں ہے، یعنی در واقع وہ بیع اگر مالک اجازت دیتا ہے تو اس کے لیے واقع ہوگی، عدم وقوع پر، واقع نہ ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلالت ان روایات کے اندر نہیں ہے۔ وَلَا تَعَرُّضَ فِيهَا إِلَّا لِلنَّفْيِ وُقُوعِهِ لِلْعَاقِدِ، اور ان روایات کے اندر کوئی تعرض نہیں ہے مگر لِلنَّفْيِ وُقُوعِهِ لِلْعَاقِدِ، اس بات کے لیے کہ یہ بیع واقع نہیں ہوگی عاقد کے لیے، عاقد کے لیے، فضولی کے لیے یہ بیع واقع نہیں ہوگی، فقط اور فقط جو ہے وہ تعرض، فقط اور فقط جو گفتگو ہے اسی حوالے سے ہے۔ یہ مطلب بیان ہو جانے کے بعد آغا شیخ انصاری ایک اور تیسری دلیل کو بیان کرتے ہیں یہاں پر بیع فضولی کے بطلان پر، جو اجماع کے دعویٰ کی صورت میں ہے، اور فرماتے ہیں کہ الثالث، کہ تیسری دلیل اس دلائل میں سے اجماع، الاجماع علی البطلان، اجماع ہے بطلان پر، کہ یعنی فقہا اجماع رکھتے ہیں بیع فضولی کے بطلان پر۔ کس نے اس اجماع کا ادعا کیا ہے، دعویٰ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ادعاہ الشیخ فی الخلاف، اس اجماع کا دعویٰ کیا ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب خلاف کے اندر، البتہ معترفاً بأن الصحہ مذہب قوم من اصحابنا، البتہ اعتراف کرتے ہوئے کہ صحت کا جو نظریہ ہے، بیع فضولی کی صحت کا جو مطلب ہے، یہ ہمارے علماء میں سے بعض کا نظریہ ہے، یعنی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے ادعائے اجماع کیا ہے۔ کیوں ادعائے اجماع کیا ہے؟ معتذراً عن ذلک، اس ادعائے اجماع کے حوالے سے یہ عذر دیتے ہوئے کہ یعنی ایک طرف سے یہ اعتراف کرتے ہوئے ادعا کر رہے ہیں تو عذر کیا ہے، توجیہ کیا ہے؟ بعدم الاعتداد بخلاف ہے، یہ عذر دیتے ہوئے کہ ان کے اختلاف اور مخالفت کی اعتنا نہیں ہے، یعنی قابل اعتنا نہیں ہے ان کی یہ مخالفت، اعتبار نہیں رکھتی۔ اب یہ اس لیے کہ جیسے خود ان کا مبنی ہے کہ چونکہ ان کا اثر منقضی ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو ان کی وہ مخالفت جو ہے وہ اثر نہیں رکھتی، یا سید مرتضیٰ کے اس مبنی کے مطابق کہ چونکہ معلوم النسب ہیں لہذا ان کی مخالفت جو ہے وہ معتبر نہیں ہے اور مشکل ایجاد نہیں کرتی۔ بہرحال وہ ان کی اس مخالفت کو معتبر نہیں جانتے۔ وَإِدَّعَاهُ ابن الزہرہ ایضاً فی الغنیہ، اور ابن زہرہ نے بھی اسی ہی اجماع کا دعویٰ کیا ہے کتاب غنیہ کے اندر۔ وَإِدَّعَا الْحِلِّ فِي بَابِ الْمُضَارَبَةِ عَدَمَ الْخِلَافِ بُطْلَانِ شَرَاءِ الْغَاصِبِ اِذَا اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَغْصُوبِ، اور جناب حلی نے باب مضاربے کے اندر دعویٰ کیا ہے عدم اختلاف کا، کس مطلب میں؟ کہ شراء غاصب باطل ہے، غاصب کا خرید کرنا باطل ہے، اذا اشترى بعین المغصوب، جب وہ عین مغصوب سے اشترا کرتا ہے، خرید کرتا ہے۔ تو ابن ادریس حلی نے ادعا کیا ہے کہ یہ جائز، یعنی یہ معاملہ اس کا شرع جو ہے وہ باطل ہے۔
تو یوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرے مورد میں آغا ان دلائل میں اجماع کو ذکر کرتے ہیں بے فضولی کے بطلان پر، پھر جواب دیتے ہیں کہ والجواب، اس کا جواب کیا ہے کہ عدم و ظن بالاجماع، اجماع کی نسبت یقین تو اپنی جگہ پر، ظن موجود نہیں ہے، گمان نہیں ہے، ظن بھی نہیں ہے اس اجماع کی نسبت، بل ظن بعدم ہی، حصول اجماع کی نسبت ظن نہیں ہے بلکہ ظن بعدم ہے کہ یہ اجماع نہیں ہے، اس کا ظن حاصل ہے، بعد ذہاب معظم القدماء کالقدیمین، اور فرماتے ہیں کہ معظم قدماء کے جو ہے وہ جانے کے بعد، نظریے صحت انتخاب کرنے کے بعد، جیسے بزرگان جو قدیم ہیں یعنی جو ان سے پہلے ہیں، جس سے بعض نے کہا ہے کہ یہ ابن جنید اسقافی اور حسن ابن ابی عقیل مد نظر ہے، والمفید والمرتضیٰ، جناب مفید ہیں، جناب مرتضیٰ ہیں، والشیخ بنفسی، خود شیخ، پھر نہایہ کے اندر، خلاف کے علاوہ نہایہ میں خود شیخ جو ہیں وہ اس نظریے کے قائل ہوئے ہیں، التی آخر مصنفات ہی، جو اس کی تصنیفات میں سے آخری کتاب ہے، علامہ عقیل جسے کہا گیا ہے، واتباعہم علی الصحہ، اور جو اس کے تابعین ہیں علی الصحہ، یہ تمام کے تمام جو ہے کس بات پر متفق ہیں، کس بات پر ہیں، صحت پر ہیں، بعد الذہاب معظم القدماء علی الصحہ، یعنی اس کے بعد کے تمام جو یہ قدماء ہیں اور یہ بزرگان ہیں، یہ صحت پر ہیں، وَإِطْبَاقِ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَيْهِ، اور متاخرین بھی تبعیت کرتے ہیں اسی ہی مطلب پر جو کہ معاملہ جو ہے یہ صحیح ہے، وَأَدَا فخر الدین وبعض متاخری المتاخرین، سوائے فخر الدین کے اور بعض متاخرین کے متاخرین جو ہیں، جس سے مراد لیا جاتا ہے محقق اردبیلی وغیرہ کو، کہ یہ بزرگان جو ہیں ان کے علاوہ باقی تمام کے تمام یہ معظم قدماء اور یہ متاخرین کیا ہیں، اس بے فضولی کی صحت کی بات کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں اجماع کہ عدم کی نسبت آپ فرماتے ہیں کہ ظن حاصل ہوتا ہے کہ اس طرح کا اجماع بطلان پر قائم نہیں ہے۔ اس کے بعد آگا چوتھی دلیل کی طرف بڑھتے ہیں کہ الرابع ما دل من العقل والنقل، چوتھی دلیل کے جو وہ مطلب کہ جو عقل اور نقل سے دلالت کرتا ہے، یعنی عقلاً بھی اور نقلاً بھی دلالت کر رہا ہوتا ہے، کس بات پر کہ علی عدم جواز تصرف مال غیر الا باذنہ، کہ مال غیر میں تصرف جائز نہیں ہے مگر اس کی اجازت سے، اس غیر کی اذن اور اجازت سے، یعنی تصرف در مال غیر یہ ایک نوعیت کا ظلم ہے، تعدی ہے، تجاوز ہے، اور عقلاً تجاوز، اور یہ ظلم کبھی ہے۔ فإن الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف، وہ رضا جو بعد میں آ رہی ہے یہ مفید نہیں ہے اس قبح کے رفع میں کہ جو تصرف کے وقت ثابت ہے، یعنی تصرف حرام ہے، اب اس تصرف کے وقت جو قباحت جو ہے وہ ثابت ہے عقلی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے، یہ قباحت بعد میں آنے والی مالک کی رضایت سے دفع نہیں ہوتی، رفع نہیں ہوتی۔ ففی التوقیع المروی فی الاحتجاج، عقلاً اس طرح سے ہے، پھر روایت کے اندر توقیع جو مروی ہے احتجاج کے اندر کہ لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیرہ الا باذنہ، کسی بھی ایک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تصرف کرے دوسرے کے مال میں الا باذنہ، مگر وہ اس کی اجازت سے۔ پس ایک طرف سے عقلی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے تصرف در مال غیر کبھی ہے، دوسری جانب سے نقلاً یہ روایت موجود ہے کہ تصرف آپ نہیں کر سکتے مگر اس کی اجازت سے۔ ولا ریب ان بیع مال الغیر تصرف فیہ عرفاً، اور اس میں شک نہیں ہے کہ دوسرے کے مال کو بیچنا یہ کیا ہے، یہ تصرف ہے اس کے اندر عرفاً، عرف جو ہے اسے کیا سمجھتا ہے، جب آپ کسی اور کے مال کو جس کے آپ مالک نہیں ہیں بیچتے ہیں، اس کو عرف تصرف حساب کرتا ہے، تصرف حساب کرتا ہے۔ تصرف یہ نہیں کہ آپ اس چیز کو، کسی اور کی چیز کو آپ خود استعمال کرنے لگیں، کپڑے ہیں پہننے لگے، مثال کوئی چیز ہے آپ اس کو استعمال کریں، کسی کا گھر ہے آپ اس کے اندر رہیں، نہیں، اس کے علاوہ یہ مورد کے جو بیع و شراء کا جس کے اندر ہم گفتگو کر رہے ہیں، خود یہ بیع کرنا کسی اور کے مال کو، یہ عرفاً خود تصرف ہے۔ جب یہ تصرف ہے تو دوسری جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عقل اس کو ایک ظلم اور تعدی جانتا ہے اور یہ قبیح ہے، روایت اس تصرف کو جائز نہیں قرار دے رہی مگر اذن کی صورت میں۔ اور بیع فضولی کو دیکھیں، بیع فضولی میں وہ شخص کیا کر رہا ہوتا ہے، رضایت نہیں ہے مالک کی اور یہ اسے بیع کر رہا ہوتا ہے، تو یہ تصرف ہے اور یہ
باطل ہوگا، بعد میں اگر رضایت بھی آ جائے تو وہ مفید نہیں ہوگی، لہٰذا یہ معاملہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اس طرح یہ ایک چوتھی دلیل آقا اس بیع فضولی کے بطلان پر قائم کرتے ہیں۔ والجواب، اور پھر اس کے جواب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان العقد علی مال الغیر متوقعا لاجازتہ غیر قاصد لترتیب الآثار علیہا لیس تصرفا فیہ، عقد دوسرے کے مال پر یہ توقع اور امید کرتے ہوئے کہ مالک اجازت دے گا، وہ غیر اجازت دے گا، اس غیر کی اجازت کی توقع کے ساتھ، امید کے ساتھ، غیر قاصد اور قصد نہ کرتے ہوئے اس پر آثار کی ترتیب کا۔ اگر اس طرح سے آپ دوسرے کے مال کو پر عقد جاری کرتے ہیں، انشاء عقد کرتے ہیں، تو لیس تصرفا فیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یوں عقد جاری کرنا تصرف نہیں ہے۔ پھر البتہ اس کے اندر مزید نکات ہیں جواب کے اندر، مناقشے کے اندر، کہ استدراک کرتے ہیں آگے نام کے ذریعے، اور پھر وہاں پر چند نکات کو اس مناقشے کے اندر بیان کر کے کامل کرتے ہیں اس مناقشے کو۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر مزید ان عبارات کو جو اس چوتھی دلیل کے مناقشے میں شیخ بیان کرتے ہیں ہم لائیں گے، اور ان نکات کو بیان کرتے ہیں تفصیل سے کہ آگے جو ہے وہ شیخ انصاری کس طرح نام سے استدراک کرتے ہیں، اور بالآخر یہ مناقشہ کیسے جو ہے وہ اپنی اختتام تک پہنچتا ہے۔ تو یوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجماع کی روایات کا جواب دیا گیا، اجماع کا جواب دیا گیا، پھر یہ چوتھی دلیل اس کا بھی شیخ نے جواب دیا کہ جس کو اگلے درس کے اندر ہم کامل کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔